صدر محفل علماء کرام سنت، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ آج ہم اپنے پیارے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور مدنی تاجدار احمد مختار اس محفل پاک کا اہتمام اور انعکاس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پیدا ہونے والے بیٹے کو اللہ رب العزت عمر دراز نیک صالح عاشق رسول بنائے۔ اس دور میں یہ بہت بڑے ایک اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ خوشی نصیب کرے تو خوشی ملنے پر وہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجائے۔ یہ حضور کے صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت میں یہی معمول چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کسی کو اللہ خوشیاں نصیب کرتا ہے، اللہ کا کوئی فضل کوئی کرم اس کی عطا ہوتی ہے، تو حضور کے جان نثار، حضور کے عاشق، حضور کے فرمایا گیا کہ اس کا عنوان ہے محفل میلاد مصطفیٰ۔ ہر وہ محفل جس میں نبی کی نہیں دی، اگر گننا چاہے اس کی گنتیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضور کے مقامات، حضور کے درجات، حضور کے محامد، حضور کے محاسن، فضائل وہ کبھی بھی گننے میں آ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کو اپنے عقل کے ترازو پہ تولنا چاہے، ناپنا چاہے، نہ وہ تول سکتا ہے، نہ ناپ سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے، اور جس کا یہ عقیدہ و ایمان نہیں ہے وہ آج کے بعد اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر لے۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس نبی کریم علیہ السلام کا رب ذوالجلال نے مجھے کلمہ نصیب فرمایا ہے، جس ہستی پاک کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جن کا میں امتی ہوں، میرے آقا کو اللہ رب العزت نے ہر شان ہی اتنی عرفہ اور اعلیٰ اور بلند و بالا عطا فرمائی ہے کہ عقل انسانی کی وہاں تک رسائی نہیں، انسان کی عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اس لیے یہ بڑا ہی نازک دور ہے، اپنا ایمان اور عقیدہ ہر کسی کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اس لیے میں بڑے درد دل سے اپنے تمام سامعین سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کہیں اپنی عاقبت اور آخرت کے حوالے سے اگر آپ کے عقیدے میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہو گئی تو پھر سمجھ لیجئے کہ عاقبت اور آخرت بندے کی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، خدا کے محبوب تو کروڑوں اور لاکھوں خدا کے محبوب ہیں، جیسا کہ قرآن میں عرش والے رب نے خود فرمایا واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صاف ستھرا پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے خدا کے معبود تو لاکھوں اور کروڑوں معبود ہیں، لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے عرش والے رب کا حبیب ایک ہی ہے، وہ آمنہ کے لال ہے، ہمارے آقا
ہمارے آقا اللہ کے حبیب ہیں، محبوب خدا کے کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن حبیب خدا کے ایک ہی ہیں۔ اس لیے آپ کو اہل سنت و جماعت کی مساجد سے اذان کے بعد یہ کلمات کانوں میں سنائی دیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی ہے، وہ آمنہ کے لال ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ تو حضور کی شانیں، حضور کے درجات، حضور کی عظمتیں نہ گننے میں آ سکتی ہیں، نہ تولنے میں آ سکتی ہیں، اور نہ ہی انہیں ناپا جا سکتا۔ اس لیے امام بوصیری نے بڑی پیاری بات کی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہی سوچ رکھنی چاہیے نبی پاک کے بارے میں، اس کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ امام بوصیری فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو رب نہیں کہہ سکتے، خدا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا وہ خالق و مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پروردگار۔ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ امام بوصیری نے کمال کی بات کی کہ نبی کریم علیہ السلام کو خدا نہیں کہہ سکتے، اس کے علاوہ جو کچھ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہو گے حضور کی شان اس سے بھی کہیں بلند و بالا ہو، حضور کی شان اس سے بھی کہیں زیادہ بلند و بالا ہو۔ اس لیے ہندوستان میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، مرزا غالب، یہ اسکولوں کے بچے، کالجوں کے بچے جانتے ہیں۔ غالب سے کسی نے کہا کہ تم نے بہت سا کلام لکھا ہے، تم نے نبی کریم علیہ السلام کی نعت شریف نہیں لکھی، حضور کی نعت بھی لکھو نا۔ تو غالب نے بڑی پیاری بات کی، میں اسے آسان کر کے سمجھاتا ہوں، پہلے شعر سن لیں۔ مرزا غالب کہتے ہیں، غالب ثنائے خواجہ، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ مرزا کہتا ہے یہ کام میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، حضور کی تعریف، حضور کی توصیف، مدح سرائی، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ، حضور کی شان کا مقام کیا ہے، یہ رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ حقیقت محمدیہ کو رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد، مدینے والے آقا کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، یہ عرش والا رب ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، علماء کرام تشریف فرمائیں، میں بہت آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ صحابہ کا مجمع تھا جس طرح آپ سن رہے ہیں، اور میں آپ کو اپنے نبی پاک کی شانیں سنا رہا ہوں۔ کیا پیارا منظر ہوگا، مسجد نبوی شریف کا نورانی ماحول، صحابہ کرام کا نورانی اجتماع، اور بڑی رحمتوں اور برکتوں بھری محفل سجی ہوئی ہے، اور میرے آقا کریم کے سامنے پوری امت میں جو سب سے افضل ہستی و شخصیت ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے، حضور کلام فرما رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضور نے ابو بکر صدیق کی طرف انگلی کا اشارہ کیا،
حضور نے فرمایا اے ابو بکر سن، میرے آقا نے دو ٹوک الفاظ میں بات کی، فرمایا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ حقیقت محمدیہ کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ پیارے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی پریشانیاں، ہر آدمی کا عقیدہ علیحدہ ہے۔ اگر 10 آدمی مسجد میں بیٹھے ہیں 10 کا عقیدہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ پہلے یہ دور نہیں تھا، ہمارے تو بال سفید ہو گئے، ہم نے یہ زمانہ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محراب و منبر سے جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ تو میں نے اپنے بچپن سے لے کے زمانہ طالب علمی تک اور زمانہ طالب علمی سے لے کر اب تک ہم نے یہ ماحول دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ اس انٹرنیٹ نے لوگوں کے ایمانوں پہ حملہ کر دیا، لوگوں کے ایمانوں کو حملہ کیا، لوگوں کے ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ ایک پنڈ وچوں کچھ لڑکے اکٹھے ہو کے آئے تو مینوں کہنے لگے جی اسی مولوی صاحب بلائے نے 40,000 روپیہ انہوں نے مقایا ہے تے تانوں بلانا ہے، تہاڈی صدارت کرانی۔ میں کہ بھی کیڑے مولوی صاحب نوں بلایا؟ انہاں نام لیا، آندے جی 40,000 دا ساڑا انہاں نال سودا ہویا ہے۔ میں کہ میں ایسے مولوی دی تقریر دی صدارت نہیں کردا، تسی بلاؤ تے کراؤ۔ وہ جس وقت انہوں نے اشتہار کٹ کے میرے سامنے رکھیا نا تو مینوں بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ تے لکھیا سی کہ علامہ صاحب آ رہے نے، یہ حقیقت محمدیہ بیان کرن گے، حقیقت محمدیہ بیان کرن گے۔ میں کہ لو دسو اے حال اس امت دا، اس نوجوان قوم دا، انہاں بچیاں نو کون دسے گا؟ اے جواناں نو کون دسے گا کہ جس نبی پاک دا کلمہ پڑھے انہاں فرمایا میری حقیقت نو میرے رب دے سوا کوئی جاندا ہی نہیں۔ تو رب دے سوا جدو حقیقت محمدیہ نو کوئی جاندا ہی نہیں تے اے مولوی صاحب کی بیان کرنگے؟ اے ساڈا حال ہے۔ اس واسطے میں بڑے ادب نال تہاڈی خدمت عرض کراں گا، زمانہ ادھر دا ادھر ہو جائے نا، جنیاں مرضی تکلیفاں سہ لیا جے، پر دین نو جدو بھی سمجھنا ہے یا قرآن دی روشنی بھی سمجھا جے یا نبی پاک دے فرمان دی روشنی۔ اللہ دے قرآن تے مدینے والے دے فرمان تو ادھر ادھر ہو گے تو پھر گمراہ ہونے دا خطرہ ہے۔ اس واسطے اپنا ایمان بچاؤ، اپنا عقیدہ بچاؤ۔ میں قرآن پاک دی سب تو جیڑی چھوٹی سورت ہے نا قرآن شریف دی، سورت الکوثر، وہ دی پہلی آیت صرف تلاوت کی تھی، جدے اوتے میں چند گلاں کرنی ہیں، زیادہ وقت میں تہاڈا نہیں لینا۔ تمیدی گفتگو تسی میری سن چکے ہو کہ نبی پاک دیاں شاناں ان گنت نے، کوئی نہ ناپ سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے، ہر شان ہی وراء الورا ہے۔ تے حضور دی شان دا صحیح ادراک تے حقیقت محمدیہ دا ادراک رب ذوالجلال دے سوا کسے نو ہے ہی نہیں۔ خدائی جانے انہیں اپنے محبوب نو کنیاں رفتاں عطا فرمائی، سانو تے بس او پتہ ہے جیڑا بے نیاز رب نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دیا۔ لو ہن سنو، ہوشیار ہو جاؤ تے تیار ہو جاؤ۔ انہاں ان گنت شاناں وچوں ایک شان میں دسنی ہے، حضور دیاں ان گنت شاناں وچوں صرف ایک شان بیان کرنی ہے۔ پھر جدو میرا بیان ختم ہوئے گا نا، میری گفتگو ختم ہوئے گی سجنا، پھر اندازہ لائیں اگر حضور دی ایک شان وچ اتنا مزہ تے لطف تے سرور تے کیف آیا ہے تے نبی پاک دیاں باقی شاناں وچ کنا سرور رب نے رکھیا ہے۔ رب نے حضور دیاں شاناں وچ غور فرماؤ،
جیڑی ایک شان میں حضور دی بیان کرنی ہے وہ دا جس موضوع تے میں گل کرن لگا نبی پاک دی شان عطا، حضور دی شان عطا دا معنی ہے دینا، عطا دا معنی ہے جس طرح تواڈے امام صاحب نے حدیث شریف دی کتاب پڑھی ہوئے نا تے کوئی نمازی کہے کہ حضرت جی اے جڑی حدیث شریف دی کتاب پڑھی ہے نا مینوں عطا فرماؤ، مینوں عطا فرماؤ، مینوں دیو۔ اے جڑا تسی رومال بنے پیر صاحب آن نا تے مرید کہندا جی اے رومال جڑا نے برکت واسطے مینوں عطا فرما دیو، اے تسبیح مینوں عطا فرما دیو، اے پیر صاحب جڑا مصلی جی دے اتے نماز پڑھ دو مہربانی فرماؤ اے مینوں عطا فرما دو، میں برکتاں حاصل کراں۔ عطا دا معنی ہے دینا، تے میں صرف اے گل دسنی ہے، اے اج دل اتے لکھ لو، میں صرف اللہ دا قرآن تے مدینے والے دا فرمان بیان کرنے لگا۔ میرا دعویٰ سنو، پھر اس دعوے اتے میں دلائل لے آ رہے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے اس ساری کائنات وچ جس نو جو نعمت ملتی ہے، میرے لفظاں تے غور کری سجن، اس بڑی کائنات وچ جس بندے نو جیڑی نعمت ملتی ہے دیندہ رب تعالی ہے، اس نعمت نو تقسیم مدینے والا مصطفیٰ کردا ہے۔ نعمت اللہ تعالی دی تے رب دیاں نعمتاں دے نبی پاک قاسم نے، نبی پاک اللہ دیاں نعمتاں دے قاسم دا معنی ہے ونڈن والا، تقسیم کرنے والا۔ میں صرف آج تانوں یہ دسنا ہے کہ میرے مدینے والے لجپال آقا کریم اللہ دیاں نعمتاں دے قاسم نے، نعمتاں رب دیاں نے، ونڈدا مدینے والا ہے، نعمتاں خالق کائنات دیاں نے، تقسیم نبی پاک فرما دے۔ رب نے سارے خزانے، رب نے سارے خزانے اپنے محبوب نو دے کے اپنے خزانیاں دا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ دعوے نے میرے معدے تے ہن دلیلاں لے آ رہے ہیں، ذرا غور فرماؤ۔ رب نے اپنے مدینے والے محبوب نو خزانے عطا فرمائے تے خزانے دے کے پھر بے نیاز رب نے محبوب نو مختار بنایا تے محبوب نو قاسم بنایا۔ پہلے حدیث پاک سنو، وہ حدیث تسی سمجھو تو پھر قرآن دی آیت سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بخاری شریف دی حدیث شریف ہے، او میری ملت دیا جوانا ذرا غور کر، سونے نبی پاک نے فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، نبی پاک نے فرمایا عرش والے رب نے مینوں زمین دے سارے خزانے دیاں چابیاں عطا فرما دی۔ لال کتاب دا حوالہ نہیں دیتا تے نہ میں یہ آکھیا یہ کتاب تے میرے کو ہے پر وہ دا ٹائٹل پٹ ہے۔ ایک مولوی صاحب بیان کرنے لگے میں جی کتاب دا نا کیا، آندھ نے نا کو نہیں دا پہلے صفحہ پٹ ہے، میں کہ میں سبحان اللہ، یہ توڑے علم تو قربان جاؤں۔ میں اس کتاب دا حوالہ دیتا ہے جیڑا ہر عالم جیڑا باقاعدہ مدرسے پڑھیا ہوئے نا، پاویں غریب ہوئے او دی لائبریری وچ بخاری شریف ضرور ہوندی، تے بخاری شریف کھولو گے نا تے عالم دین نو آکھو جی میں یہ حدیث دی زیارت کرنا چاہنا، سجنا او حدیث کھول کے تیرے سامنے رکھ دیں گے، اپنی آنکھاں نال وہ حدیث پڑھ، تو حدیث پڑھے گا تیرے کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جائے گی، تیرا دل کرے گا میں عرشاں والے رب نو سجدہ کراں۔ بے نیاز رب نے مینوں او عقیدہ عطا کیتا ہے جیڑا نبی پاک نے اپنی زبان اقدس نال آپ فرمایا۔ پھر دل کرنا میں ہر نماز ویلے سجدے کراں، میرا عقیدہ بڑا کھرا ہے،
میرا عقیدہ بڑا ستھرا تے پاکیزہ ہے، تو رب دا شکر ادا کریں گا۔ سونے نبی پاک نے فرمایا او دنیا والیو انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، عرشاں والے رب نے، بے نیاز رب نے مینوں زمین دے سارے خزانے دیاں چابیاں عطا فرمائیاں۔ بریلی دے تاجدار تیری عظمت تو قربان جان، آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ یہ حبیب تو ہم میں پہلے سمجھا چکے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جیڑا محب ہوندہ ہے نا تے محبوب، محب محبوب وچ میر تیر نہیں ہوندی، اے تیرا تے میرا، محب محبوب وچ یہ نہیں ہوندی۔ تے احمد رضا نے پتہ کی آکھیا دا پنجابی وچ ترجمہ کرن لگا، ذرا سنیا جی۔ احمد رضا نے آکھیا او دنیا والیو میں مدینے والے سونے آقا کریم نو مالک ہی آکھنا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیو۔ باہر پولیس کھلوتی پرچہ ہو جانا جنہیں آکھیا سبحان اللہ، نہ بولیا جے۔ حضور دی شان سن کے جس بندے دے چہرے تے رونق نہ آئے، پاویں مولوی ہوئے، پاویں امام مسجد ہوئے تے پاویں جیڑا ہوئے، اس سرکار دیاں شان سن کے جدے چہرے تے رونق ہی نہیں آنی 12 بجے ہون تے سنن والے سے، یہ دا مطلب ہے کہ اندروں پھر پانڈا خالی ہے۔ ہوئے نبی پاک دا غلام تے حضور دا امتی ہوئے، وہ تے سرکار دی شان سنے نا، وہ دا چہرہ گلاب دے پھول تیرا کھل جاندہ ہے تے وہ دے کلیجے میں ٹھنڈ پہ جاندہ ہے۔ این تقریر تو اسی سنتے ہیں، لگتا ہے جو فریق مخالف بیٹھا ہے۔ سٹیج تے بھی جڑے بندے باندھے نا، وہ میں جو تقریر کا نظر مارنا ہی لگتا ہے فریق مخالف بیٹھا ہے سارا۔ مجالے کو سبحان اللہ کہہ جائے یا خوش ہو جائے، چہرے تو خوشی بھی نہیں ہوگی۔ لوکاں نوں آندے اونچی پڑھو درود، مدینے پہنچے تہاڈی ہوا۔ جو کوئی طریقہ سیکھو، میں سرکار دا ذکر کر رہا ہوں، یہ دا معنی تو ہم دس رہے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ او میرے بریلی دے تاجدار، عاشقاں دے امام بڑی پیاری گل کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں او دنیا والیو اسا نبی پاک نو مالک ہی مننا تے آکھنا ہے تے سونے نبی پاک مدینے والے نو مختار ہی آکھنا ہے۔ اساں حضور نو مالک و مختار ہی آکھنا، میرے نبی پاک مالک بھی نے مختار بھی۔ رب نے سونے نبی، بخاری دی حدیث تو سی سنی ہے، سونے نبی پاک نو اللہ نے زمین دے سارے خزانے دیاں چابیاں دیتی ہیں۔ انی اوتیتو مفاتیح خزائن، چابی نو عربی وچ مفتاح آندے نے، مفتاح ادی جمع مفاتیح۔ انی اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، اے چابیاں دیتیاں اپنے خزانے دیاں محبوب نو۔ بخاری دی حدیث دس دیئے کیوں دیتیاں چابیاں اپنے محبوب نو؟ دیکھو بخاری دی دوسری حدیث او دی وجہ بیان کر دی کہ چابیاں دیتیاں کیوں نے۔ حضور دے ہاتھ وچ تھما دیتیاں نے زمین دے سارے خزانے دی چابی، کیوں؟ رب نے فرمایا سونیا محبوبہ اپنی زبان نال اعلان فرما دیو، محبوب اعلان کر دیو قیامت تک آن والے اپنے جان نثارات فداکاراں نو دس چھڈو، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اعلان بھی پھر مدینے والے محبوب دی زبان تو کرایا،
یہ حدیث جدوں میں پڑھنا نا کلیجے بھی ٹھنڈ پی جاندی، دل نو سرور آندا ہے۔ سونے نبی پاک نے او دنیا والیو اللہ عطا فرماندا ہے، اللہ عطا فرماندا ہے تے میں اللہ دیاں عطاواں نو ونڈنا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں اللہ کی عطاؤں کو تقسیم کرتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم۔ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم۔ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ میں بالکل آسان کر کے سمجھاواں گا، ان پڑھ تو ان پڑھ بندہ بھی سمجھے گا۔ معطی دا معنی ہے دین والا، عطا کرن والا۔ قاسم دا معنی ہے ونڈن والا۔ تے مدینے والے لجپال آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ معطی، ایک روایت واللہ یعطی، معنی ایک ہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالی عطا فرماندا ہے، میں رب دیاں عطاواں نو ونڈنا۔ انما انا قاسم واللہ۔ لو دو حدیثاں سنیاں تسی، ہن قرآن شریف دی آیت جنہوں میں بطور عنوان تلاوت کیتا ہے۔ سارے قرآن شریف سب تو چھوٹی سورت الکوثر، او دی پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر۔ یہ تو ترجمہ دھیان نہ سنیا جے، دل اتے لکھ لو۔ رب نے فرمایا سونے مدینے والے محبوبہ اساں تانوں الکوثر عطا فرمایا۔ کی عطا فرمایا؟ الکوثر۔ ایک الف تے یا نالے عطا، او دے وچ مالک بنانا ضروری نہیں ہوندا، او دا یہ معنی ہونا کسی نو مال دے دینا۔ ایک الف عین طا تے یا اعطا، یہ دا معنی ہونا کسی نو کوئی شے دینی تے دے کے او دا مالک بنا دینا۔ کسی نو کوئی شے دینی تے دے کے مالک بنا۔ او سجنا رب دا قرآن دسدا ہے عرشاں والے رب نے اپنے محبوب نو جو کچھ دیتا ہے نا، محبوب نو دے کے مالک بنا دیتا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ دے کے رب نے محبوب نو جو جو دیتا ہے دے کے مالک بنا دیتا ہے۔ فرمایا سونے اساں تانوں الکوثر عطا فرمایا۔ ایک باری تانوں بولنا پڑنا ہے الکوثر، قرآن دا لفظ، ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملدی ہیں۔ کہو الکوثر، پھر کہو الکوثر، قرآن دی آیت، ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں تانوں ملی ہیں۔ نبی پاک نے اے جڑی شان ہے نا حضور، اے قرآن دی آیت دو ٹوک الفاظ وچ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اے محبوب اساں تانوں الکوثر دیتا، دے کے مالک بنا دیتا۔ یہ ہن الکوثر کی ہے جڑا محبوب نو دیتا ہے نبی پاک۔ کئی آخدے نے ایتھوں مراد حوض کوثر ہے، انہاں ترجمہ بھی کیتا نال دسیا بھی لوکاں نو جی ایتھوں تو مراد حوض کوثر ہے۔ رب نے سونے نبی پاک نو حوض کوثر دیتا تے مالک بنا دیتا۔ لیکن جڑے عارف لوگ نے نا، عارف وہ آخدے نے نہیں، حوض کوثر تے جنت دا ایک جز ہے۔ حوض کوثر ایک جنت دا جز ہے۔ قرآن آخدا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ او رب قرآن بھی فرماندا جڑے بندے دے دل وچ میرا خوف پیدا ہو گیا نا، میرا خوف وہ دے دل وچ پیدا ہو گیا، میں قیامت نو رب دے سامنے عدالت وچ کھلا رہا جانا ہے تے میں رب دے سامنے کی جواب دیاں گا؟
جہدے دل وچ اینا جہ خیال آ گیا، خوف آ گیا نا، بے نیاز عرشاں والا رب فرماندا میں انہوں 2 جنتاں عطا کراں گا۔ کنیاں جنتاں؟ لو 18 چک والے ہون ذرا ہوشیار ہو کے سننا، جیڑا دل وچ اللہ دا خوف رکھے انہوں تے ملن 2 جنتاں، انہوں ملن۔ تے نبی پاک نو صرف جنت دا ایک جز حوض کوثر، عارف کہندے پھر سوچنا پائے گا کہ الکوثر کی کس شے دا نام ہے۔ میں جز تے کل تانوں سمجھا دیاں، آسان طریقے نہ سمجھاؤں گا، کوئی مشکل نہیں۔ اے مسجد دی جنی حد ہے نا، جنہ رقبہ ہے مسجد دا، 4 دیواری، مسجد دی 4 دیواری، یہ ساری مسجد دا کل ہے، یہ مسجد دا چاروں پاسے 4 دیواری مسجد، یہ دے اندر اندر جو کچھ ہے، یہ 4 دیواری ساری مسجد ایک کل ہے۔ او جڑا تساں اندر ممبر نہیں رکھیا جدے تے جمعے تے حضرت صاحب بیان کر دیں خطیب صاحب، او مسجد دا جز ہے، وہ مسجد دا مسجد کل ہے، ممبر مسجد دا۔ ایک اور مثال دے دینا، اے محراب ہے، مسجد کی 4 دیواری ایک کل ہے کہ مسجد دا محراب مسجد دا جز ہے۔ سجنا حوض کوثر ہے جز جنت دا، جدے دل وچ رب دا خوف پیدا ہو جائے انہوں تے ملن 2 جنتاں۔ کہ عارف کہندے پھر حضور نو صرف حوض کوثر، پھر عارفاں نے ایک گنڈ کھولی ہے نا، اے جڑا مسئلہ حل نہیں ہوندا، عقدہ نہیں کھلدا، گنڈ نہیں کھلدی، اے کھولی تے اللہ والیاں کھولی اولیاء، انہاں کہا او نہیں الکوثر اے فوعل دے وزن تے مبالغے دا صیغہ ہے، فوعل دے وزن تے کوثر مبالغے دا صیغہ ہے، اور اے دا معنی ہے ہن ویکھو الکوثر نہیں کوثر، صرف کوثر دا معنی ہے اینا زیادہ اس تو زیادہ ہون دا تصور نہ ہوئے، اینا زیادہ اس تو زیادہ ہون دا بندہ سوچ بھی نہ سکے۔ تو پھر او دے اتے الف لام استغراق دا آ گیا، اور پیڑی پکی گل ہوگی نا۔ تو رب نے فرمایا محبوب اساں تانوں لفظاں تے غور کری، سجنا میرے لفظاں تے غور کری، رب نے فرمایا سونیا محبوبہ اساں تانوں جو شان عطا کیتی، جو عظمت عطا کیتی ہے نا محبوب، او دا کوئی حد حساب ہی نہیں، او گنتیاں تے شمار تو باہر ہے، او حد و حساب تو باہر ہے۔ پوچھیا بے نیاز رب ساڑھے نبی پاک نے انیاں اونچیاں شانہ دیتیاں، تو فرمایا جیڑی شان دیتی ہے حد و حساب تو باہر ہے۔ تو بے نیاز رب ایتھے موصوف نہیں ذکر کیتا، صفت دا ذکر کیتا ہے، موصوف نہیں ذکر کیتا، کیڑی شے انی دیتی ہے جیڑی حد حساب تو باہر ہے۔ رب نے اس شے دا ذکر ہی نہیں کیتا۔ میں اور آسان کرا جی، اچھا ایتھے اے نہیں فرمایا کہ محبوب علم اتنا دیتا ہے حد حساب تو باہر، امت اتنی دیتی ہے حد حساب تو باہر ہے، اختیار اتنا دیتا ہے، یہ نہیں، ایک کسی چیز دا نا ہی نہیں لیا، کسی موصوف دا نا نہیں لیا۔ کیوں؟ علماء بیٹھے نے، پوچھو نا انہوں نے، عربی گرامر دا قاعدہ ہے اگر ایک موصوف ہوئے تو ذکر ہو جاندہ ہے، 2 چیزاں ہون۔ میرا ایک دوست سی وہ جلندری چوں آیا سی ہجرت کر کے جدو پاک سے، وہ چیزاں آندا سی، چیزاں آندا میں چیزاں لین چلنا بازار، ایک چیز ہوئے نا وہ تے رب ذکر کرے، ایک چیز ہوئے تے رب وہ ذکر کر دینا۔ عربی زبان دا قاعدہ ہے ایک موصوف ہوئے ذکر ہو جاندہ ہے، 2 چیزاں ہون ذکر ہو جاندہ ہے، 3 ہوندیاں تے ذکر ہو جاندیاں، 3 تک گنجائش ہے۔ لیکن رب نے فرمایا سونیا محبوبہ کدا ذکر کراں تے کدا ذکر نہ کراں۔ سونیا محبوبہ ایک شے ہوندی تے ذکر کردا، 2 ہوندیاں تے ذکر کردا، 3 ہوندیاں تے ذکر کردا۔ سونے مدینے والیا
محبوبہ علم دیتا اینا، اختیار دیتا اینا، تصرف دیتا اینا۔ محبوب جو جو شان دیتی ہے انی بلند و بالا او انسان دی عقل وچ آ ہی نہیں سکتا، نہ تولیا جا سکتا، نہ ناپیا جا سکتا، نہ گنیا جا سکتا۔ ہر شان ہی بڑی بلند و بالا ہے۔ تے سونے محبوب کدا ذکر کراں کدا ذکر نہ کراں، میں گل ہی مکا دینا، انا اعطیناک کل کوثر۔ سونیا محبوبہ جیڑی جیڑی شان دیتی ہے نا، انی عرف و اعلیٰ، جیڑی حد حساب تو گل بڑی علمی سی، لیکن میں اللہ دا شکر ہے کامیاب ہو گیا۔ مینوں ہن سکھ دا سا آیا، میں تو انہوں سمجھا لیا۔ گل بڑی مشکل سی، علمی سی، لیکن یہ تاں میں گل کیتی ہے نا، میں کالج یونیورسٹی پڑھے ہیں، میں جدو کالج یونیورسٹی پڑھتا تھا نا، تو ایک سر پھریا سی پروفیسر، سر پھریا، وہ آندا سی جڑے بریلوی نے نا تے نعتاں پڑھنا یہ کسے کہانیاں سنا دیں۔ میں کہ نا پتر ساڈے ٹے چڑھ گیا نا تے تو ساری رات سوچدا رہے گا بھی تقریر آج بڑی علمی کر کے گیا ہے، تے ہر گل انہیں قرآن وچوں دسی ہے تے حدیث وچوں دسی ہے۔ یہ قصہ کہانی ہے، اے جی یہ کسے کہانیاں سنا دیں نا بچو، قصہ کہانی نہیں، یہ عرشاں والے رب دا قرآن ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، میں حدیث سنائی ہے، انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ سجنا ایک قصہ کہانی نہیں، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے۔ انما انا قاسم واللہ یوتی۔ او دنیا والے ہو، کائنات بھی جس بندے نو جیڑی شے لبدی ہے دیندا عرشاں والا رب ہے، ونڈدا مدینے والا مصطفیٰ کریم ہے۔ میرے ماشاءاللہ اچھی آنکھو نعرہ رسالت، بریلی دے تاجدار بریلی دا تاجدار بولیا نا، عاشقان دا امام فرماندن انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں، قاسم دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ حضور اللہ دی عطاواں دے قاسم۔ میں علمی بحث ادھر نہیں جانا، انما کلمہ حسر ہے، یہ دا معنی پھر پتہ کلمہ حسر، انما کلمہ حسر ہوئے نا، یہ دا معنی یہ بنتا ہے میرے علاوہ۔ بڑا مزہ ہے، کلیجے بھی سرور آ جائے، ٹھنڈ پہ جائے۔ انما کلمہ حسر ہے، انما انا قاسم، یہ دا معنی یہ بنتا ہے او دنیا والے ہو، میرے علاوہ اس ساری کائنات بھی اللہ دے خزانہ دے قاسم کوئی نہیں، میں اللہ دے خزانہ دے قاسم، میں محمد مصطفیٰ۔ کسی عالم دین نو پوچھی کلمہ اثر کی ہوندا ہے، یہ قصہ کہانی والا عقیدہ نہیں، اس عقیدے دی بنیاد قرآن ہوتے، اس عقیدے دی بنیاد نبی پاک دے فرمان ہوتے۔ انما انا قاسم۔ سجنوں اے جے عقیدہ، یہ انہاں دا عقیدہ جڑے جنتی لوگ نے، جڑے نجات دے راہ اتے چل دے نے۔ اللہ دے خزانے دے قاسم میرے نبی پاک نے، جنہوں جو نعمت مل دی ہے دیندہ رب تعالی ہے، رب دی نعمتاں دے قاسم مدینے والے آقا نے۔ لو سنو قرآن شریف دی دو آیتاں میں عرض کرنا چاہتا۔ رب نے سونے محبوب نو مالک بنایا نا، تو مالک بنا کے نا تو قرآن بھی فرمایا ھذا عطاؤنا، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ حافظ فرمان علی نے لنگر پکایا یا تبرک لے آندا ہے،
کیونکہ میلاد دی محفل ہی دو چیزاں چو ایک چیز لازمی ہوندی ہے، لنگر شریف پکدا ہے، لنگر میلاد یا تبرک میلاد. انہاں انتظام کیتا ہے نا. یہ جدوں محفل ختم ہونی ہے، دعا ہونی ہے، جیڑا انہاں ورتاوا بنایا نا جہدے ذمہ لا کے آئے تو پیکنگ کر تے تو لنگر ورتانا ہے، انہاں او دے نال حساب کتاب کرنا ہے. جدوں کو بابا جی آ گئے انہاں کہنا بھی فرمان سانو لنگر نہیں ملیا پترا، انہیں ورتاوے نو پھڑ لینا بھی تو بابا جی نو لنگر کیوں نہیں دیتا. کسے مسجد نمازی نے پھڑ لینا ہے، کسے سجن نے پھڑ لینا، انہوں نے کہا فرمان علی چنگا تو لنگر پکایا سانو تے لبا کوڑی. انہاں کرنا حساب کتاب، گنتی کرنی کنے چاول پکائے، کنے تسی شاپر بنائے، کنیاں نو دیتا. کسے نو ورتاوا جڑا او دی مرضی، کسے نو دو دے پھڑا دے، کسے نو ایک دے دے. انجی ہوندا نا. جیڑا کو واقف بندہ ہے انہوں ہاتھ پیچھے کر کے دو شاپر پھڑاتے تھے، دوجے نو ایک دے. انہاں حساب کتاب کرنا ہے. او سنو نبی پاک دی شان، تسی مسیتی کسے نو ورتاوا بناؤ، محفل بھی بناؤ، تسی حساب کتاب کر دیو. او انہوں دو کیوں دیتے نہیں، انہوں ایک کیوں دیتا ہے، کہ انہوں دیتا کیوں نہیں. رب نے محبوب نو قاسم بنایا نا تے بنا کے مالک بنا دیتا ہے. فرمایا سونے مدینے والے محبوبہ ہذا عطاؤنا، ہذا عطاؤنا، سونے محبوبہ ساڈی عطا ہے. فمنن جنوں مرضی دیو، او امسک جنوں مرضی نہ دیو، بغیر حساب. سونے محبوبہ اسا تواڈے نال کوئی حساب کتاب کرنا ہے. برخوردار میں قرآن پڑھ رہا ہوں. حاجی صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کے بلا میں جناب نو قرآن سنا رہا ہوں. قرآن آخدا ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. محبوب اساں تانوں دے چھڈیا ہے، تقسیم کرو، ونڈو، جنوں مرضی دیو، جنوں مرضی نہ دیو، جنوں مرضی تھوڑا دیو بہتا دیو، بغیر حساب. تسی ساڈے حبیب ہو تو محب حبیب دا حساب کتاب نہیں ہوندا. دے کے مالک بنایا تے نال آکھیا جنوں مرضی دیو تے جنوں مرضی. اساں تہاڈے نال کوئی حساب کتاب کرنا ہے. اے تے رب نے دیتا ہے نا حضور نو اختیار، نبی پاک نو اختیار دیتا ہے. پر حضور دی لجپالی ویکھ نہ سجنا، لجپالی ویکھ. تینوں مینوں اختیار لبے نا تے اسی کئیاں نو دئیے ہی نہ. آکھا نا چودھری صاحب آکھیا سی بھئی جنوں مرضی دے، جنوں مرضی نہ دے، میری مرضی میں تینوں نہیں دیندا. پر حضور ایڈے لاجپال نے فیصلہ صحابہ کو نہ کرا لئیے. تو ڈیرا ملنا، ڈیرا فلانے ڈیرے انہوں مل لیا، اتھے فیصلہ ہونا ساڑا. تے میں فیصلہ کرانا ہے نبی پاک دے صحابہ کو. لو سنو صحابہ دا فیصلہ. اے مسلم شریف دی روایت حدیث پڑھنے ہیں. مسلم شریف دی صحابہ کہندے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء قط فقال لا. کعبے دے رب دی قسم ہے. صحابہ کہندے ہیں ساری زندگی اسی ویکھدے رہے، اسا کدی نہیں ویکھیا کسی نے نبی پاک کو کچھ منگیا ہوئے تے حضور نے نہ کیتی ہوئے. ہائے 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 ہائے. ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قطر. تو کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھ کے مسلح تے بہ کے اے آنے پتہ نہیں نبی پاک کو منگنا چاہیے کہ نہیں، پتہ نہیں نبی پاک دین دینے کہ نہیں. تو اجے ایسے جھگڑے وچ لگا پھرنا. قرآن حدیث دس دے سونے محبوب دے بوئے اوتے جڑا سوالی آ جائے تے منگتا تے بیکاری آ جائے، او سونے مدینے والے دے بوئے اوتوں خالی نہیں جاندا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. اتھے جدو تواڈے بوئے تو کوئی منگتا ہے نا، تسی او دی چولی وچ خیر پاؤ تو پتہ کی آندا پلا ہوئے تیرے بچے جیوندے رہن ہے جی.
مگر شاعر کہندا بے حضور دی شان نو سیان سجنا جنہاں دا کلمہ پڑھے ہی نا انہاں دا مقام ویکھ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا ایتھے فقیر دعا دیندا ہے فقیر منگن والا دعا دیندا دین والے نو تے ایتھے تے دستور ہی وکھرا ہے جڑا دین والا ہے او منگن والے دے حق وی دعاواں کردا ہے ہائے 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 آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو ہائے 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 خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو ایک کلمہ پڑھنے والے نے نبی پاک دا مقام سمجھے ہی نہیں اور ساڑھے نبی پاک دا مقام تے شان تے عزت تے عظمت اے وے حضور چوڑیاں پڑھ کے دے بھی رہے نے تے منگن والے نو نال چونگے وچ دعاواں بھی دے رہے نے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا اے حضور دا سجنا بوا اوے جس حویلی چو کدی کوئی خالی نہیں آیا ہائے ہائے حضور دا در تے گھر اوے جتھوں کدی کوئی خالی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے ملی کتنی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات یہ فرمان علی نو بیٹا ملیا ہے نبی پاک دے صدقے رب نے انہوں فرزند عزیز عطا کیتا ہے انہیں کہا ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر ادا کرنے واسطے تیرے محبوب دے ذکر دی محفل سے جائیے اے میلاد منائے ربا تو مدینے والے دا امتیاں تے حضور دا غلام تے دیوانہ تو ربا انہا کرم کیتا میرے گھر رونق لگ گئی یہ شکرانے دی محفل اللہ دی عطاواں دے قاسم نبی پاک دو حدیثاں صرف سنانیاں حضور اللہ دے خزانیاں دے لو حدیث سنن تو پہلے قرآن دی آیت آ جائے کی خیال ہے تھکتے نہیں گئے لو جی قرآن دی آیت شریف سنو مینوں بڑا مزہ آتا ہے جدو میں صرف قرآن حدیث بیان کرنا مینوں بڑا سرور آتا ہے میں سجنا نو ہی آنا سجنوں قرآن سنیا کرو حدیث سنیا کرو دل دی کلی کھل اڑدی ہے ایمان تازہ ہو جاندہ ہے جیڑا بد عقیدہ تے بد مذہباں دی چین چاں سن کے کوئی کٹا اتے دل اتے دماغ اتے پہ جائے نا تے آیتاں تے حدیثاں سنی وہ سارا ہی کٹا اڑ جاندہ پھر بندہ آندہ لے میریاں تے اکھا کھول گئی ہیں میں تے آندہ رہا ہے وہ جیڑا ادھروں تے ادھروں سجیوں کھبیوں سن دیو نا ہن سنو ذرا قرآن اے اجے تک امت ہی نہیں فیصلہ کر سکی حضور کو منگنا چاہیے کہ نہیں دن رات لوگا روڑا پایا نا جی نا اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ تے جے قرآن آکھے سن ذرا میرے ول دھیان کر سنو قرآن دی آیت سورہ الضحیٰ قرآن آخدا ہے اما السائل فلا تنہر اما السائل فلا تنہر سائل دا معنی سوالی منگن والا عرشاں والے رب نے قرآن بھی سونے محبوب نو فرمایا مدینے والے محبوبہ اما السائل فلا تنہر سونے محبوب تیرے بوئے ہوتے جڑا بھی سوالی آ جائے نا تے منگتا آ جائے لا تنہر دا لفظی معنی ہے محبوب انہوں چھڑکنا نا کی مطلب توڑے بوئے تو خالی نہ جائے توڑے بوئے تو یہ دا مرادی معنی ہے میں لفظی معنی بھی کیتا ہے مرادی معنی بھی بے نیاز رب نے فرمایا محبوب اما سائل دوتے جڑا الف لام آیا ہے نا وہ کسی عالم دین نو پوچھو جڑا صحیح عالم ہوئے تے پڑھے آوے انہوں پوچھو سائل دوتے اے مولوی جی اے سائل دوتے جڑا الف لام آیا ہے یہ دا کی معنی ہے سائل دا معنی ہے سوالی یہ دے اتے آ گیا الف لام
الف لام ہوں یہ لفظ بن پہلے سائل منگتا سوالی یہ اتنے آ گیا الف لام مانا ہو گیا ہے اما السائل یہ جڑا الف لام آیا نا یہ مانا ہے ازل تو لے کے اب تک جدوں دی دنیا بنی ہے جدوں تک یہ دنیا رہنی ہے ساری دنیا بھی چوڑیاں پھیلا کے تے منگتی بن کے سونے نبی دے بوئے اتے آ جائے رب آندا ہے محبوب تیرے خزانے وچ کمی نہیں میں چابیاں بھی تیرے ہاتھ میں دے چھڑیاں نے الکوثر دے کے مالک بنا دیتا ساری دنیا بھی آ جائے تیرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں ہوں آؤ ذرا او 1400 سال پیچھے تو انہوں لے جاؤں سوال بڑا ایک نازک پیدا ہو گیا ہے کہ صحابہ بھی کدی حضور کو منگتے ہوں سن صحابہ نے بھی کدی منگے سی حضور دے بوئے تو اسی نے اللہ سے مانگ بس اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ تو قرآن دے آخدا ہے سونے محبوب تواڈے بوئے تے سوالی آئے تے خالی نہ جائے محبوب تسی قاسم ہو میرے خزانے دے ہن غور نہ سنیا جے مسلم شریف بخاری شریف تو بعد حضور دے ایک صحابی سن ربیہ اچھا وہ پتہ کی کرتے سن حضور جدو تہجد واسطے صبح بیدار ہوندے سن نا وہ نبی پاک دا وضو دا پانی بھردے سن وضو دا پانی بھرنا نبی پاک دا حضور نو مسواک پیش کرنی تہجد دے ٹائم وضو دا پانی بھر کے رکھنا حضور دا مصلی بچھانا وہ روزانہ حضور نے ڈیوٹی نہیں لائی انہاں اپنی محبت اپنے ذمے لے لی انہاں وضو دا پانی بھرنا مصلی بچھانا لوٹا بھرنا مسواک پیش کرنی روزانہ حضور دی خدمت کرنی ایک دن انہاں لوٹا بھریا نا تے مسواک پیش کیتی سرکار نے فرمایا ربیہ تو ساڑی بڑی خدمت کیتی ہے منگ کی منگنا ہے منگ کی منگنا ہے لجپال چودھری ہوئے نا وہ دا کمی ہوئے نوکر ہوئے ملازم ہوئے خوشی دا ویڑا ہوئے نا وہ آندا پھر دین محمد دس کی تو مجھ لینی کہ کی لینے دس پیسے دے دے جو اچھا چودھری ہوئے آندا یار جاؤ مجھ کھول کے لے جا سرکار جدو دریائے جود و سخار نبی پاک دا معجزہ ہویا نا تو سونے نبی پاک نے فرمایا سل ربیعہ سل لو 18 چک والے ہو حدیث آئی جی حدیث سنو نبی پاک نے فرمایا سل مانگ کی منگنا سل امر دا سیغہ الامر للوجوب محبوب اسا مالک بنایا نا جو مرضی دیو حضرت ربیہ بن کعب صحابی رسول نے سرکار نے فرمایا سل ربیہ مانگ کی منگنا ہے ہائے ہائے منگن والیا تیرے منگنے تو قربان جا اے سانوہ دے نام منگو اللہ دے سوا کسے کو نہ منگو نبیاں کو لو سرکار آندے نے منگ کی منگنا ہے منگن والے نے بھی یاد کر دی تھی حضور دے دردہ سوالی صحابہ بنے کہ نہ بنے حدیث سنو حضرت ربیہ نے آکھیا اسألوکا مرافقتک فی الجنہ ہو بڑی اتے جا کے ہاتھ پایا ساڑھے ورگا ہوندہ نا ناقص تے دنیا دارو جی ویزا لب جائے کوئی انگلینڈ دا 2 مرلے دا کو پلاٹ لب جائے کو 50,000 روپیہ مل جائے ہے جی نہ منگیا تو پھر بڑی اتے چلے گئے سوچ بڑی اچھی آخدے نے اسالو کا مرافقتک فی الجنہ حضور جی میں تھے لوٹا پرنا مصلی بچھانا مسواک پیش کرنا آپ دی میں خدمت کرنا نا نوکر ہاں تہاڈا غلام تے خادم ہاں نوکری کرنا تہاڈی نوکری یا رسول اللہ جنت وچ جدوں آپ نے تشریف فرما ہونا ہے نا جنت وچ رب نے کسے نو تے تہاڈا نوکر مقرر کرنا ہے ہائے ہائے ہائے
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨੌਕਰ ਬਣਾਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ महबूब पाक ਦਾ ਨੌਕਰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 1 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੋਗੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਰਬੀਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। یا رسول اللہ اتنے تو میں خدمت کرنا ہی ہاں، لوٹے بھرنا، مسلے بچھانا، مسواکاں پیش کرنا تے خادم ہاں۔ حضور جدو جنت بھی تسی تشریف فرما ہونا ہے نا، تے رب نے کسے نہ کسے دی ڈیوٹی لانی ہے نا، تو جا محمد پاک دا غلام ہے، تو تیری ڈیوٹی لگ گئی سونے نبی پاک۔ اتنے تو سپاہی نہیں مانو آندا جی میری ایس پی صاحب نے ڈیوٹی لگی، اے ترنگاں دا ایک منڈا پولیس ہی لگا ہے، تو وہ ایڈا پھلیا پھر مینوں آندا جی میری ایس پی نے ڈیوٹی لگ گئی میری۔ بولو یار ناراض ہو گئے ہو، ناراض ہو گئے ہو؟ اے دی ڈیوٹی لگی ایس پی نال، اے پھنڈدا پھردا تے پھلیا نہیں سماندا۔ سجنا 18 چک دے حضور دی عاشقا، ذرا سوچ نا اس غلام دا کی مقام ہوئے گا جی ڈیوٹی آمنہ دے لال نہ لگ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، ایدی ڈیوٹی حضور نہ لگی۔ مسلم شریف دی حدیث سنو تو پھر فیصلہ کرو، حضور کو منگنا، حضور دے درد سوالی ہونا تے پکاری تے منگتا ہونا، یہ تے صحابہ دی سنت ہے۔ یہ صحابہ دی، صحابی آندہ اسالوک کاف ضمیر خطاب دیئے، اسالو واحد متکلم دا سیگا اسالو کا، یا رسول اللہ میں توڑے درد منگتا تے بکاری تے میں توڑے کولو منگنا کی منگنا؟ مرافقتک فی الجنہ، جنت وچ نوکری تے چاکری تے غلامی تے ساتھ توڑے کولو منگنا۔ 18 چک دے حضور دے عاشقو، نبی پاک نے فرمایا نہیں مینوں تے پتہ نہیں، اے تے پھر قیامت نہیں پتہ لگنا ہے نا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا۔ لو سنو، کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جائے، اکھاں چمک جان، چہرہ گلاب دی طرح کھل اٹھے جواب سن کے، اے مومن دی نشانی، سرکار دی شان سنے چہرہ گلاب دی طرح چمکدا ہوئے، دل کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جائے، دل نو سرور آ جائے، اکھاں روشن ہو جان۔ بندے آندے نے دیاں تے میریاں تے اکھاں کھل گئی ہیں، میں کہا وہ سرکار دیاں شانہ سنیے نا، ایمان دیاں اکھاں جڑیاں نے روشن ہو جاندی ہیں۔ سرکار نے فرمایا انہاں کہ یا رسول اللہ جنت ایویں ہی نوکری جڑی ہے نا میری تقرری ہو جائے، اپوائنٹمنٹ میری ہو جائے جنت وچ، مینوں ہی نوکر۔ سرکار نے فرمایا اوا غیر ذالکا، اوا غیر ذالکا، فرمایا جنت وچ نوکری تیرے نام لا چھڈیے، اب غیر ذالکا، اوہ دے علاوہ بھی کچھ منگنا ہی تے منگ لے۔ ہائے ہائے، اب غیر ذالکا، اوہ اور بھی کچھ منگنا ہی۔ لو سنو اے جی صحابہ دا عقیدہ، سپاہیاں دا پاویں نہ ہوئے پر صحابہ دا عقیدہ ہی، صحابہ دا عقیدہ ہی کی عقیدہ ہے؟ انہاں انج دوویں ہاتھ جوڑ لے، علماء بیٹھے ہاتھ جوڑ کے سرکار نے فرمایا او جنت تے تینوں الاٹ کر دی تھی نوکری، نوکری تیرے نامے لگ گئی، اپوائنٹمنٹ ہو گئی تے تقرری ہو گئی، کوئی اور بھی منگنا ہی تے منگ لے۔ مسلم شریف دی حدیث ہے سیاستہ دی، تے اس رویہ پتہ کی آندے نے؟ آندے نے ہو ذاک یا رسول، ہو ذاک یا رسول۔ حضور جدو جنت وچ تہاڈی نوکری تے چاکری تے خدمت لب گئی، پیچھے رہ کی گیا جیڑا منگا؟ ہائے ہائے ہائے۔ ایک شاعر نے دا ترجمہ کیتا، وہ سنا دیا۔ شاعر کہندے تجھ کو تجھی سے مانگ کر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اب اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد۔ اے جے حضور دے صحابہ دا عقیدہ،
کہ یا رسول اللہ اگر نوکری تہاڈی لب بھی پیچھے شے کی رہ گئی منگن والی. لو ایک اور سنانی تو پھر انشاءاللہ اجازت لواں گا میں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی حضرت حضور دے صحابی غزوہ بدر وچ انہاں دی اکھ وچ تیر لگا تے ڈیلا لمکن لگ پیا. ڈیلا نکل کے تے ایتھے رخسار تے لمکن لگ پیا. انہاں ہی تھلے ہاتھ رکھ لیا نا تے سیدھا نبی پاک کول آ گئے. آندن یا رسول اللہ صدقے جاؤں میرے ماں باپ آپ تو قربان ہوں. حضور ہے ویکھو میری اکھ وچ تیر لگا ہے تے ڈیلا لمکدا ہے رخسار اتے. تے میں تہاڈے کو پوچھ سکنا تسی مولویاں کو مسئلے پوچھ دیو میں بھی پوچھنا نبی پاک نے یہ فرمایا سی میں کی کراں پھر اور میں کی کراں تیری اکھ نکلی تے میں کی کر سکدا. معاذ اللہ معاذ اللہ. جس طرح لوگ تاثر دیندے نا میرا ایمان ہے قتادہ نبی پاک کول کیوں گیا سی تیر لگا اکھ وچ ڈیلا باہر آ گیا تے تلی اتے انج رخسار نہ لائی ڈیلا لے کے حضور کول کیوں آیا سی. انہوں پتہ سی سرکار دے بوئے تے جاواں گا نا حضور خیر پان گے. تے حضور نے جاندیاں اپنے غلام دی آزمایا اپنے غلام دی آزمائش لئی. سرکار نے مسکرا کے فرمایا قتادہ فیصلہ کر تینوں اکھ دے دئیے یا جنت دے دئیے. جنت دے دئیے یا یہ ایک مرادی معنی ہے اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے. وہ اس ویلے جنت یاد نہیں رہندی وہ تکلیف بڑی ہوندی. انہیں یہ نہیں آکھیا کہ حضور جنت تے پھر بعد ویکھ لا گے اجے مینوں پیڑ بڑی ہے تے تکلیف بڑی پہلے یہ تے کچھ کرو نا پھر جنت دا بھی سوچ لیں گے. نا وہ صحابہ نے سانو نبی پاک کولوں منگن دا چج دسیا ہے. سانو میں بڑی اچھی گل کیتی ہے ذرا سمجھو. سانو نبی پاک کولوں منگن دا صحابہ نے چج دسیا ہے بھئی حضور کولوں جے منگنا ہی نا تے حضور دیا کلمہ پڑھن والیا غلاماں انج منگیا کر جویں صحابہ منگدے سن. جویں صحابہ منگ ہونا وہ صحابی نے کیویں منگیا. ہائے 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 دو چیزاں نے انہاں چوں ایک لے لے یا جنت یا اکھ لینی ہے یا جنت. میں جدو کالج پڑھتا سا نا تو یونین دے الیکشن ہوندے اسی ادو شعر پڑھتے ہوندے سن. جدو الیکشن ہوندا سی نا ووٹ لین جاندے سن منڈے وہ آنسن اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن. اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن کہ ہر نظر داد دے تیرے حسن انتخاب. یہ باغ بھی طرح طرح دے پھول نے نا این دے پھول چننا تو لوگ آکھن بھی کمال ہے چونن والی بھی حد کر چھڈی سو. دو چیزاں نے انہاں چوں ایک چننی ہے یا اکھ یا جنت. پر قتادہ نے پتہ کی آکھیا ہائے ہائے ہائے. قتادہ نے آکھیا یا رسول اللہ اکھ میں منگی ہے نا وہ میرے منگن تے دے دیو تے کرم فرماؤ نا جنت اپنی طرفوں دے دیو. ہائے 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 حضور اکھ میں منگی ہے وہ میرے منگن تے دیو تے لجپالو سخیو کریمو تے مہربانیاں فرماؤ نا. جنت میں منگی ہے اکھ میں منگی ہے وہ مینوں دے دیو تے مہربانی فرماؤ لجپالی فرماؤ جنت اپنی طرفوں دے دیو. لو جی لین گیا سی اکھ لین گیا سی تے چونگے وچ جنت بھی لے آیا. اے اج کل دے منڈیاں نہیں ویکھیا سی جدو نکے نکے بال سن تے او گلی وچ دکان سی تے چیز لین جانی نا آنی دوانی دی لئی دی چیز. ہن تے بچہ لال نوٹ ہوئے نا بھی پھڑ کے پتریں دوترا پوترا پرا سٹدا ہے. وہ آندا نہیں دادا ابو یہ کم ہے یہ نہیں لینے. وہ ساڑھے زمانے سے کانا دوانے کروں لبدے سن. وہ چیز لین جانی نا تے وہ جس لے مرونڈا لینا یا مونگ پھلی لینی تے انہوں آخنا چاچا ہوں انکل آندے انکل جی ادو چاچا آندے سن. زمانہ ترقی کر گیا. ادو امی جان
ابو جان ہونا نے پاپا 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 پتہ ہے کنوں آدھے کراچی ہے جی دس دیا کراچی میں جڑے رس کھائی دے نا پنڈا چاہ رس انہوں کراچی سے آدھے پاپا میں وہ کراچی گیا اپنے دوست دے گھر تو اپنے پتر نو آندا ہے بیٹا آج آپ نے کتنے پاپا کھائے میں کہ جی پاپا یہ کی کہندا جی وہ میرا دوست کہنے لگے ساڈے کراچی جڑے رس نے نا رس چاہ بھی ڈبو کے کھائی دے پنڈاں وچ اسی یہ آندے نے پاپا اے ماما تے پاپا تے ڈیڈی تے انکل تے انٹی تے عجیب عجیب لفظ نکل آئے ہے جی دینی اصطلاحات اج بھی سجنا برکت انہاں لفظاں وچ ہی ہے جڑے لفظ سانو دین نے سکھائے دیکھو نا کنا پیارا لفظ ہے امی جان اما جی امی جان ابو جان ابا جی کنے پیارے لفظ ڈیڈی اے پاپا تے ماما اے کلچر ہے اے یورپ دا کلچر ہے سجنا تیرے کول ہندوؤں تے عیسائیاں یہودیاں دا کلچر نہیں ہونا چاہیے محمد عربی دا کلچر ہونا چاہیے بڑے افسوس نہ گل ساڈے گھراں وچ ہندوؤں دے طریقے میں ایک نکاح پڑھان گیا حضرت ایک نکاح پڑھان گیا تو میں ویکھ کے حیران رہ گیا شادی حال بھی نکاح پڑھایا تو میرے برابر ایک بڑا بندہ بن پھب کے آیا تو دا بچہ بھی نہ وہ نکاح پڑھیا دعا منگی وہ آندا ہے پاپا نکاح کب ہوگا نکاح انہوں نے کہا نکاح تو پترا ہو گیا ہے وہ آندا ہے آگ کے گر چکر تو لگایا نہیں تو نکاح کیسے ہو گیا وہ مینوں نہیں سی پتا کیونکہ میں تے اس شعبے دا بندہ ہی نہیں وہ مینوں مولوی صاحب نال بیٹھے رجسٹرار وہ محلے دے وہ رجسٹرار مولوی صاحب نے مینوں دسیا جی ہندوؤں دا جو نکاح ہوندا نا وہ پیرے لاندے اگ دے انہیں کدھر ڈرامہ شرامہ ویکھیا ایڈا کو بچہ نکاح جا بال آندا پاپا وہ چکر تو لگائے نہیں نکاح کیسے ہو گیا انہوں نے کہا جی ہندوؤں دے نکاح دیاں رسماں بچیاں ویکھیاں نے انہاں دے ذہناں وچ وہی چیز آئی اے ساڈے گھراں وچ ہندوؤں دے طریقے تے عیسائیاں دے تے یہودیاں دے طریقے ہے جی اے گڈ مارننگ تے جناب فلان تے فلان ساڈا سلام بھی بدل گیا کڈے سوہنے لفظاں نو دین نے سکھائے سن السلام علیکم السلام علیکم دا معنی پتہ ہے کہ تواڈے تے سلامتی ہوئے گڈ ایوننگ تے گڈ مارننگ اے سارے جڑے کلچر اسی فخر سمجھنے ہیں بچیاں نو ساڈا پتر جی انگریزی بولدا ایڈا کو بال انہوں انگریزی سکھاڑی نتیجہ یہ نکلیا دینی اصطلاحات تو سی دور ہوندے چلے جا سجنا سانو اپنے گھراں وچ محمدی طریقہ لیاونا چاہیے تاں ہی تے پریشانیاں نے گھراں وچ طریقہ ہندوؤں والا تے یہودیاں والا عیسائیاں والا ساڈے بزرگ بڑی پیاری گل دین ہو دین محمدی سب کا دین ہو دین محمدی طریقہ ہو طریقہ محمدی سب طریقہ ہو طریقہ محمدی سب لو جی لین گئے سن اکھ تے سرکار نے چونگے بھی جنت بھی دے دی وہ اسی جدو بچپن میں چونگا لین جاندے سن تو انہوں نے چاچا چونگا بھی دے انہیں کی کرنا پتاسیاں دا پور نہیں ہوندا وہ اینا کو انہیں تھوڑی جی چونڈی پار کے انہیں کہنا تلی کر بھائی اے چونگا ہن تو ختم ہو گیا ہن کون چونگے لیندا نہ پوچھ یہ وہ زمانہ سی انہاں بچیاں نہیں ویکھیا خوش طبیبی ہو گئی تھوڑی جی نال مسئلہ سمجھاتا اچھا اندازہ فرما سجنا لو آخری دو گلاں کر کے جس سونے نبی پاک دا چونگے وچ سونے نبی پاک نے جنت دیتی ہے اس نبی پاک دا مقام کی ہوئے یہ چونگا دیندا سی پتاسیاں دا پور تھوڑا جی سونے نبی پاک نو نہ کہ حضور آکھ میں منگی ہے وہ مہربانی فرماؤ میرے منگن تے دے تو کر فرماؤ جنت اپنی طرف دے دے تے حضور نے پھر چونگے بھی جنت دیتی جنت وہ جنت بھی دے چڑی فرمایا اوا غیر ذالک کوئی اور بھی کچھ لینا ہی تے لے لے اچھا انہاں آکھیا ہوا ذاک یا رسول اللہ حضور تسی لب کے تے پیچھے رہ کی گیا بندہ حدیث مکمل کر دیا تھکتے نہیں گئے لو جی حدیث دے آخری لفظ اے تبلیغی نقطہ نظر نہ میں آخری حصہ سنا رہا ورنہ مضمون تے میرا مکمل ہو گیا حدیث تے تھی پر
جی جی جڑا موضوع چل رہا ہے دے اتنے جا لو سنو ذرا سرکار مدینہ سرور قلب و سیدہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم انی عطاواں فرمائیں حضور فرمائے علیک بکثرت السجود، اے حدیث دے آخری لفظ علیک بکثرت السجود، فرمائے تیرے اتے انیاں عطاواں ہوئی ہیں، تیرے اتے انیاں عطاواں ہوئی ہیں، انہیں کرم ہوئے، انہیں آنکھ بھی لب گئی، جنت بھی لب گئی، غلامی بھی لب گئی، ہونے جو کرنا تم بھی تو تھوڑی جی ہمت کرنا۔ علیک بکثرت السجود، اپنے رب دی کثرت نال عبادت کریا کر، او جس رب نے اتنا کرم کیتا ہے نا او دا شکر بھی ادا کریا کر۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتاں دا شکر کریں گا نا سجنا، قرآن آخدا ہے رب نے فرمایا میں اپنی نعمتاں میں اضافہ فرماؤں۔ یہ تے زندگی پر دے گناہ کر کے تے سونے نبی پاک دے بوئے اتنے ٹر جائیے نا تے سرکار انہیں لاجپال نے رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ سانو روک دینے پہ نہیں، نبی پاک کو نہیں منگنا چاہیے۔ تو قرآن آتا ہے جی جان اتے زمانے پر دے ظلم کیتے نہیں نا تو پھر طریقہ قرآن نے دسیا سونے محبوبہ جاؤکا، تواڈے بوئے اتے آ جان، تواڈی بارگاہ وچ آ جان، ایتھے آ کے آکھن فاستغفر اللہ، یا اللہ بخش دے، یا اللہ معافی دے دے۔ اچھا گناہ اللہ دی نافرمانی نو آخ دیں، نافرمانی رب دی کیتی ہے تو رب نے اے نہیں فرمایا جاؤ فی المکہ، مکے آ جاؤ، اے نہیں فرمایا جاؤ فی القعبہ، فرمایا جاؤ کا، کاف ضمیر خطاب دیے سونے محبوبہ جے گناہ کر بیٹھے تیرے بوئے اتے آ جا، ایتھے آ کے آکھن یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ فرمایا جدوں اسی مدینہ شریف جا کے حضور دے روزے دے کھلو کے آکھنا نا ربا معاف کر دے، تیرے محبوب دے بوئے اتے آیا، تو بھیجیا ہے کہ جانا تے ظلم کرو تے رسول دے بوئے اتے آ جاؤ، در مصطفیٰ تے آ جاؤ، تو یا اللہ معاف کر دی۔ تے فرمایا نہیں، جدھر میں کلیا نا میں ادھر ویکھ رہا، وہ بھی تیری شفاعت کر دینے کہ نہیں کر دے۔ یہ آئے تھے قرآن دی وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، او میرے رسول کریم دے بوئے اتے آؤ، ایتھے آگے گناہ دی معافی مانگو، میرے محبوب نے تواڈی شفاعت کر دی تھی نا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تواڈی توبہ بھی قبول کرے گا، تو انہوں اپنی رحمتاں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن دی آیت ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول کریم تمہاری سفارش کر۔ امام احمد رضا کو ریا نہ گیا، انہوں نے کہا مجرم بلائے آئے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اسی آپ نہیں آئے مدینہ شریف جا کے اسی آخنے عرشاں والے ربا اسی آپ نہیں آئے، تیرے بلائیں آئے ہیں۔ تو قرآن وچ سورہ نساء بھی فرمایا میرے رسول دے بوئے اتے آ جاؤ، تو سانو کلیا تیرے مصطفیٰ تے تیرے بلائے تھے آئے ہیں نا، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ سخی انج نہیں کر دے آکھن میرے گھر آئی میں تینوں دیاں گا چولی خیر پاواں گا، تو اتھے جائیے تے خالی لوٹا دے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، ملی کتنی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اور یاد رکھو میری ساری گفتگو سارے بیان دا ایک ہی عنوان نہیں، میں کوئی ادھروں گل شروع کر کے کوئی ادھروں تو انہوں سمجھ ہی نہ آئے کی آکھے تو دا فائدہ نہیں، میں جتھوں شروع ہوا ہے ساری گفتگو میں او دے اتے ہی کی تھی، ایتھے ختم کر لگا۔ میں پتہ ہے کی بیان کیتا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، پوری تقریر اس موضوع تھی، اے مغالطہ لگ گیا، لوگوں کو لکھا لگ گیا ہے، اس واسطے میں قرآن دیاں آیتاں تے حدیثاں وچوں یہ بات تہاڈی خدمت چرز کیتی ہے، حضور دا در خدا دا در ہے، حضور دا در تائیں تے رب نے ادھر بھیجا ہے،
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ یہ طبیعت مننے تو ایک باری پڑھ لو، ہے طبیعت۔ میں چاہنا مدینے پاک رجسٹر بھی سارے پڑھا گے نا، او آخری کونے تک تے ادھر آخری جنہ مجمع ہے سب دی حاضری مدینے پاک سرکار دے رجسٹر بھی لگ جانی۔ فرشتیاں آخنے ہیں سونے اللہ دیا محبوبہ 18 چک دی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ بھی یا رسول اللہ توڑے غلام جمع سن تے توڑے ذکر نہ اپنی زبانوں تر کر رہے سن۔ ساڑھے سارے دی حاضری مدینے پاک لگ جائے رجسٹر بھی ایک باری دو باری پڑھ دیو۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو وہاں پوری کائنات در مصطفیٰ تے پل دی۔ یہ سارے نو پتہ ہے بھائی حج کتھے ہوندا ہے؟ مکہ شریف۔ حج کتھے ہوندا ہے؟ حج ہوندا مکے شریف وچ تے قبولیت دی مہر مدینے پاک کو لگدی۔ آج مکے بھی چونگے مور کو فارم پریے نا تو دفتر ہی لے جائیے، وہ آنے فارم تے صحیح پرے ہے، پورا فارم صحیح فل ہوا ہے، پر یہ اتے سائن بھی ہوئے نے، سٹیمپ نہیں لگی۔ بینک دا مینیجر آندا جا کسے 17ویں گریڈ دے افسر کو سٹیمپ لگوا کے لیا، سرٹیفائی کرانا۔ حج سجنوں مکے بھی چونگا ہے تے قبولیت دی مور مدینہ پاک تو لگا کہ حضور دی حدیث سے فرمان حج فلم یزرنی فقط جفانی۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوت شریف لیا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ تے بریلی دا تاجدار بولیا نا تے آپ نے فرمایا حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دے۔ سجنوں اے نجات دا رستہ، اے صراط مستقیم۔ آؤ اسی سارے رل کے دعا منگی اپنے رب دی بارگاہ وچ۔ بے نیاز رب سانو زندہ رکھیں ایسے پاکیزہ طیب تے طاہر سچے تے سچے تے کھرے عقیدے ہوتے موت آئے، ایسے پاکیزہ طیب طاہر سچے سچے کھرے عقیدے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ توڑا آنا قبول فرمائے۔ حافظ فرمان جنہاں نے محبت نہ سرکار دا میلاد کرایا، ذکر دی محفل سجائی، اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس مسجد نو اللہ قیامت تک آباد رکھے۔ اس مسجد دی میں نہیں رکھن آیا سن، اور میں جدوں آنا میرا بڑا دل خوش ہوندا ہے، بڑی جلدی بنی مسجد۔ میں آیا نا ایک محفل تو میرے آدھے نو مسجد تیار ہوئی، میں کہ یار 15 سال لگ جاندے نے۔ اس پنڈ والے نے حق ادا کیتا ہے سرکار دی غلامی دا، با ماشاءاللہ سونی مسجد بنائی تے موجودہ دور دے تقاضے دے مطابق ساریاں سہولتاں نے۔ اللہ میرے انہاں سارے بزرگاں دوستاں ساتھیاں جنہیں ایڈی سونی شاندار مسجد بنائی، اللہ جنت وچ انہاں نو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جڑے مسجد بنان والے خدمت کرنے والے فوت ہو گئے انہاں دی قبراں منور فرما، جڑے زندہ نے انہاں دی عمر وچ برکت دے، اینی برکت دے اس عمر وچوں آخر وقت تک نماز پڑھن آوندے ہی رہن، مسجد آباد رہے، اللہ رسول دا ذکر ہوندا رہے۔ وآخر دعوانا